ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرقيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ اس کو یعنی جمعۃ الوداع بھی لوگ بولتے ہیں. جمعہ کا مطلب جمعہ ہونے کا نہیں، وداع کا مطلب ہوتا ہے وداعی والا. ابھی ہم دیکھتے ہیں محاسبہ کریں کہ اس کو کئی بار لوگوں نے الوداع کر دیا لیکن پھر آ گیا. اس الوداع زبانہ نہ جانے کتنے لوگوں کو الوداع کر دیا. بات سمجھے گی نہیں سمجھے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت اتنی ہے کہ یہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے. اب جتنے دن آئیں گے بعد میں ان جمعہ میں سب سے افضل جمعہ ہے. اور ایسے ہی عام دنوں میں یہاں تک کہ عید الفطر عید الاضحیٰ سے بھی افضل دن یہ جمعہ ہے. عید کے دن کو حضور نے سید الایام نہیں کہا بلکہ سید الایام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو کہا. الیوم یوم الجمعہ سید الایام. جمعہ کا دن یہ تمام دنوں کا سب سے یعنی سردار دن. سید الایام کا مطلب سردار دن، بڑا دن. دن اتنا ہی رہتا ہے لیکن فضیلت کے اعتبار سے بڑا دن. تو بولیں گے 14 گھنٹے کا ہے 20 گھنٹے کا، ایسا نہیں. فضیلت کے اعتبار سے بڑا. اس جمعہ میں بھی ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں. بتلاتے ہیں وہ خطبے کے درمیان کی یعنی دو خطبے کے بیچ میں جو بیٹھتے ہیں. کیا اسی طریقے سے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے. بعض فقہا کہتا ہے کہ جمعے کے دن کبھی بھی دعا کر سکتے ہیں. دعا تو خیر کبھی بھی کر سکتے ہیں لیکن فضیلت والی ہے. اسی طریقے سے جمعہ کی شب جو ہے، آج جمعہ کی شب نہیں ہے، جمعہ کی شب گزر چکی ہے. پہلے رات ہے پھر دن ہے. ہم بولتے ہیں پہلے دن ہے پھر رات، ایسا نہیں. پہلے کیا ہے؟ رات، یعنی جمعہ کی رات گزر گئی. اس کے بعد کیا ہے؟ دن. اس کی بھی فضیلت ہے. تو یہ جمعہ کی کیا ہے؟ جب رمضان المبارک کا آخری جمعہ جو ہوتا ہے اس پر ایک دو چیز ہوتی ہے. ایک تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو نعمت عطا فرمائی اس کا شکر ادا کریں. اور دوسرا یہ کہ اس چیز کا احساس کہ اب یہ نعمت ہم سے ظاہر ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے. آئندہ سال اللہ تعالیٰ معلوم نے زندہ رکھے ہوئے پھر سے یہ نعمت حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اس سلسلے میں توبہ اور استغفار اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے. یہ دو چیزیں اس کے لیے. اور ایک اور چیز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے تیسری سیڑھی پر ہوئے. نمبر کی کون سی سیڑھی پر؟ تیسری سیڑھی. حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے دوسری سیڑھی پر خطبہ دینا شروع کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. اس کے بعد کہا کہ اگر میں دوسری سیڑھی پر ہوتا ہوں تھوڑی سی گستاخی جیسی ہے، اس لیے کہا کہ میں پہلی سیڑھی پر. لیکن پھر سوچا کہ اگر میں پہلی سیڑھی پر، میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ تو اور نیچے کی سیڑھی بنائیں گے اور بعد میں آنے والا ایسا نہ ہو کنواں کھود دیا جائے اور خطبہ. اس لیے کبھی پہلی سیڑھی پر خطبہ دیتے اور کبھی تیسری سیڑھی پر خطبہ دیتے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے رمضان کا مبارک مہینہ تھا. آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر یعنی قدم رکھا، فرمایا آمین. دوسری پر قدم رکھا آمین. تیسری پر قدم رکھا آمین.
جب خطبے سے فارغ ہوئے نماز کے بعد صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آج عجیب و غریب بات ہوئی، کہا کہ آپ آمین بول رہے ہیں کوئی ہم کو نظر نہیں آ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آیا اور کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مقدس رہا۔ یہ تیسرے نمبر میں فرمایا، میں اس کو پہلے نمبر میں لکھ رہا ہوں، یعنی ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ حاصل کیا پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کرا سکا، اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ جبرائیل نے بددعا دی، میں نے کیا کہا۔ پھر اسی طریقے سے ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو، ان کی خدمت کر کے اس کو جنت کا مستحق نہیں بنا۔ کہا کیا بددعا جبرائیل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرمایا۔ تیسرا کہا کہ میرا نام جس کے سامنے آئے پھر تو مجھ پر درود نہ پڑے۔ یہ 3 بددعا ہے، اس میں سے خصوصی جو پہلے نمبر کی ہے، تیسرے نمبر کی کہ رمضان مبارک کا مہینہ حاصل ہو اور انسان کیا نہ کرا سکے، یعنی اب ایسے شخص کے لیے یعنی کون سا ایسا فضیلت کا دن ہوگا کہ جب وہ گناہ سے توبہ کرے، کیا ہے کون سی ایسی ساتھ اور کون سا ایسا وقت آئے گا جب وہ گناہوں سے کیا کرے گا، توبہ کرے گا۔ اس سے بڑھ کر کوئی آ ہی نہیں سکتا نا کہ تمام یعنی جو 12 مہینے ہیں اس میں سب سے فضیلت والا اور اس میں سب سے فضیلت والی شب اللہ نے رکھی، پھر بھی اللہ کی اطاعت اور اطاعت کر کے اس کی فرمانبرداری کر کے مغفرت نہ کرا دے، اس سے بڑا مطلب کون ہو سکتا ہے؟ تو اس سے ڈرنے کا بھی مقام ہے اور کثرت سے استغفار مغفرت حاصل کرنے کا مقام ہے کہ اللہ جس طریقے سے اس کی کما ہم کو قدردانی کرنی چاہیے تھی ہم سے نہیں ہو سکی، اب انشاءاللہ آئندہ جب رمضان آئے گا اس سے بہتر طریقے سے ابھی سے ارادہ کریں گے، ابھی سے تیاری اللہ کے یہاں پر نامہ اعمال میں ممکن ہے کہ سوال مختلف کر جائے گا۔ اسی طریقے سے والدین کی نافرمانی کے بہت سخت سزا اور بہت سخت وعید ہے، یہاں تک کہ کہا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت 21 پارے میں دوسرے صفحے کے اندر ہے، وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر والدین مشرک ہو کافر ہو تاکہ تب بھی ان کی اطاعت کرو اس وقت تک جب تک کہ وہ کسی کو اس سے ایک اندازہ لگا سکتے ہیں تو ان کا کیا مقام کیا فضیلت ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب ساری امت مسلمہ پر قیامت تک انسانوں پر احسان سب سے بڑا اجر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فقہاء کرام نے فرض کرا، اگر ایک بار بھی درود نہیں پڑھا تو بہت سخت گناہ گار۔ اسی طریقے سے ہر مرتبہ نام آنے پر درود شریف پڑھنا یہ مستحب ہے۔ ایسے بھی ہر امتی کا یہ حق ہے کہ کم سے کم روزانہ 100 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا نہیں ہے کہ 8-10 پارے کے برابر صلی اللہ علیہ وسلم 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 10 مرتبہ ہو جائے، کتنا ٹائم لگا 10 سیکنڈ بھی نہیں ہوگی، کتنا آسان ہے۔ اب اس کے اصل میں کیا اگر ہر آدمی ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 100 روپے دینا تو بولیں گے ہر روز 1 لاکھ مرتبہ میں پڑھوں گا۔ 100 روپے دکھ رہا ہے، 100 روپے کیا ہو رہا ہے وہ ہماری نگاہ میں دکھ رہا ہے، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ کروڑوں اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمانا وہ ہم کو نہیں دکھ رہا ہے، کیونکہ وہ دکھا جائے گا پھر ایمان بالغیب کا مطلب کیا رہے گا؟ اللہ نے ساری چیزیں جو پوشیدہ رکھی اس کا مطلب کیا رہے گا؟ کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا، پھر ایمان لانے کا حاصل کیا رہے گا؟ تو فرعون بھی جب ڈوبنے لگا گرف ہونے لگا قال آمنت بربی موسیٰ و ہارون، میں نے موسیٰ اور ہارون کے رب پر کیا کر لیا وہ اللہ نے ایسے ایمان پر بچایا، تھوڑی اور ڈبو کے مارا اس کو اور قیامت تک اس کو عبرت کا ذریعہ اور مثال بنا دیا۔ آج بھی دیکھتے ہیں کہ عبرت کے لیے بہرحال یہ جماعت الوداع کی اتنی حقیقت۔ دوسرا ایک چیز ہر قوم میں ہر سماج میں اللہ تعالیٰ نے خوشی کے لیے رکھے، ہر قوم میں ہر سماج میں، اور اس کا ایک پس منظر ہے۔ ہمارے یہاں جو عید ہے 2 عیدیں اور ایک تیسری عید میلاد النبی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں 2 عید کا تذکرہ فرمایا، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر کا مطلب، پس کا مطلب پیچھے، منظر کا مطلب
پیچھے کے حالات کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہم کو عطا ہوا. دوسرا پس منظر یہ ہے کہ عید اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو عطا فرمائی یہ خوشی اور مسرت اور جائزت یعنی انعام کا دن کہ بندہ جب رمضان کا چاند دکھتا ہے چاند دکھنے سے اسی دن تراویح شروع ہو جاتی ہے. قرآن کی تلاوت پڑھتا ہے تلاوت سنتا ہے. اور 10 بجے 11 بجے تو تراویح ختم ہوتی ہے. پھر کھانا کھاتا ہے. پھر نیند کھلے چاہے نہ کھلے اٹھنا ہے. یعنی گھر کی مسکراہٹ کے بیچاروں کو یعنی کتنا بڑا ان کا بھی احسان آدمیوں پر ہوتا ہے کہ 3 بجے رات سے کھانا بنانا تیاری کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے, معمولی خدمت نہیں ہے یہ. اور پھر اسی طریقے سے یعنی نہ جا کر کھانے کی طبیعت ہوتی ہے اس کے صبح کوئی بھی نہیں کھاتا ہے. لیکن پھر اس کے دل میں خیال آتا نہیں ہے حضور کی سنت یہ حضور کی کیا ہے سنت سحری کرتا ہے. پھر سحری کیا کہ دل میں خیال آتا ہے رمضان کا مہینہ چلو 2 رکعت نفل پڑھ لیں تہجد کی پڑھ لیں تہجد پڑھتا ہے. پھر فجر کی نماز کی اذان فوراً وقت ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اسی طریقے سے نماز پڑھنے کے بعد کچھ تلاوت کر لیتا ہے. پھر تھوڑا آرام کرتا ہے. پھر سوال کا وقت ہوتا ہے ظہر پڑھتا ہے. ظہر کے بعد پھر ٹیمپریچر ہائی بھی ہو جاتا ہے غصہ بھی آتا ہے تھوڑی تھوڑی چیزوں میں. اب اس کو صبر بھی کرتا ہے. کیا کرتا ہے صبر بھی کرتا ہے. جب پیٹ میں کچھ نہیں رہتا نا غصہ بڑھتے جاتا ہے. یعنی طاقت ایسا ظاہر ہوگی کہ میں آدمی کو ایسے مار دوں گا لڑنا جائے گا تو ایک کو بھی نہیں مارتا. بھوک کی جو طاقت ہے وہ بتلا رہتا ہے. یعنی ایک خواہش ہوتی ہے بس اور کچھ نہیں ہوتا. پھر اسی طریقے سے سر کی نماز ہے. پھر دن بھر جو بھی کام کاج ہے وہ بھی چھوڑ کر دکان میں بیٹھنا ہے کچھ کام ہے. تو پوری ایک مہینہ کو ہے کہ پورا ایک مہینہ ٹریننگ تک اس کا وقت پورا کا پورا بندھا رہتا ہے. پورا کا پورا وقت کیا رہتا ہے بندھا رہتا ہے. یعنی اب روزہ رکھنے کے بعد تم اس کی طبیعت یہ نہیں چاہتی کہ میں نماز کو چھوڑ دوں. اس کی طبیعت نہیں چاہتی کہ میں تلاوت کو چھوڑ دوں کچھ نہ پڑھوں کچھ نہ کچھ پڑھوں. اگر نہیں بھی پڑھے گا تو پڑھنے والوں کے پاس جا کر پڑھے. اگر اتنا بھی نہیں کرے گا تو کم سے کم موبائل میں تلاوت سنتا ہے. اب جب یہ پورا کا پورا مہینہ یہ کوشش کی دوڑ دھوپ جب انسان کرتا ہے تو اب ایک آدمی کو اگر 1 مہینے تک نوکری پر رکھا جائے تو پورا مسلسل کام کرتا رہے ایک اور بڑا کام یہ ذمہ داری کی کام تو اب ایک دن اس کا یہ آتا ہے کہ اس کا عوض اس کو دیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو کہ انعام کا ذکر کیا ہے. جو تم نے مہینہ کا روزہ رکھے یہ اس کا کیا ہے یہ جائزہ کا دن ہے یعنی انعام کا دن. اللہ تعالیٰ عید کے دن ہر چوراہے پر فرشتوں کو بٹھا دیتے ہیں اور جتنے بھی جو مسلمین ہیں عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور جیسے عید کی جب نماز ہوتی ہے فرشتوں کی طرف سے آواز ہوتی ہے اب تم بخشے بخشائے اور مغفرت کاملہ کے ساتھ گزارتے ہو. یہ عید کا پس منظر ہے. دوسرا ہے کہ عید کے دن کیا کرنی چاہیے کرنے والے کام کیا ہے. ہر قوم میں ہر سماج میں کچھ نہ کچھ تہوار ہوتے ہی ہیں. جتنے بھی سماج میں دیکھیں گے بہت سے سماج تو ایسے ہیں 12 مہینے کے 15 تہوار. بہت سے ایسے 12 مہینے کے 10 تہوار. بہت سے ایسے 12 مہینے کے 20 سے بھی اوپر ہوں گے. بہرحال ہمارے یہاں پر سب سے بڑے تہوار اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہمارے لیے عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے. وہاں بھی ایک بڑی عبادت پوری ہو رہی ہے جیسے یہاں روزے کی عبادت 5 تکبیر ہو رہی ہے. عید الفطر میں اچھی عبادت مکمل ہو رہی ہے. تو یہاں پر خوشی صدقہ فطر کے ذریعے اللہ نے رکھی وہاں خوشی قربانی کے ذریعے اللہ نے رکھی. دیگر قوم کی عید ہم دیکھیں اور کی خوشی دیکھیں ہو رہی کیسے کالے پیلے نظر آتے ہیں. بس دن بھر کھیلنے کے بعد شراب بھی ہوتی ہے اور شراب بھی ہوتی ہے. اسی طریقے سے دیگر اور سماج کرسچن لوگ یا پھر اور بھی عیسائی یا اور بھی دیگر کے کرسچن ڈے کے دن سب سے بڑا گناہ کا سب سے بڑا ثواب ہے کہ نہیں. اس طریقے سے دیگر سماج لیکن اسلام کے اندر ایسا نہیں. ہر چیز میں معیار رکھیے. خوشی منانا تو اس کا طریقہ ہے کہ کیسے منانا ہے. یہ نہیں کہ خوشی منا کے ڈی جے لا کے رکھیے حضور مکہ مکرمہ سے جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے اللہ علیہ یعنی خوشی مناتا ہے لیکن ان کا طرز عمل دوسرا مسلمان ہے. حضور نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عید الفطر عید الاضحیٰ کا فرمائی صحابہ کرام کو دعا کر کے فرمایا اب لکم اللہ یاد یوم میں ان 2 عیدوں کے عوض میں تم کو دوسری 2 عید دیتا ہوں. ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ ہے. سب سے پہلے کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے
کہ چاند دکھنے سے پہلے ہی کا آدمی صدقہ کی طرف جا رہا ہے. کیا ہے یہ؟ صدقہ فطر. فطر کا مطلب ہوتا ہے روزہ افطار. اسی سے فطر ہے مطلب توڑنا، کھول لینا، الگ کر لینا، جدا کر لینا. تو ہم جو ہے ابھی تک روزے کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں 1 مہینہ. اب یہاں سے افطار کرنا شروع کر دیے، مطلب ہمارے کھانے پینے کے دن شروع ہو گئے. اب کوئی پابندی نہیں ہے. بات سمجھے گا؟ اب جو پابندی تھی تم کو روزہ ہے، تراویح ہے، عبادت جو تم نے کی، اس میں کسی قسم کی کمی اور کوتاہی رہ گئی ہو، اس کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. اب اگر ہم گیہوں کے حساب سے ادا کرنا چاہتے ہیں، آٹے کے حساب سے ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اب یہ یعنی ایسے بھی 1.5 کلو 2.25 کلو کے قریب ہوتا ہے. 2 کلو گیہوں لے لیں. 2 کلو گیہوں کی قیمت 25 روپے کلو بھی آتی ہے اور 30 روپے کلو بھی آتی ہے. جتنے روپے کلو والی ہم لا کر کھاتے ہیں اتنے روپے کلو کے حساب سے ہم 2 کلو گیہوں کی قیمت جو بیٹھتی ہے عموماً 60 روپے بیٹھتی ہوگی. اتنا پیسہ ہم ایک آدمی کے حساب سے گھر کا جو ذمہ دار ہے، اب گھر میں جتنے بھی پڑھ رہے ہیں، اب ایسا نہیں کہ صرف بارش بلکہ عید کا جو چاند دکھ گیا، اب عید کی نماز کے دن صبح صادق سے پہلے بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی جانب سے بھی سرکار فطر کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے. اتنے وقت پہلے ادا کرتے ہیں جس سے غریب کی حالت اور ضرورت کیا ہو جائے. اب ایک آدمی جو ہے 1000 پتی ہے، ایک آدمی 1,00,000 پتی ہے، ایک آدمی کروڑ پتی ہے. آدمی کے حساب سے بھی صدقہ فطر. ایسا نہیں کہ آدمی کروڑوں کا اللہ کا نوازا ہے، بہت مانی حیثیت ہے، اور وہ گیہوں کے حساب سے ادا کرنا. اس کو چاہیے کہ وہ کھجور کے حساب سے ادا کرے، کشمش کے حساب سے ادا کرے، جس کی قیمت ایک صدقہ فطر کی ہوتی ہے تقریباً کھجور کے حساب سے 3.25 کلو کھجور کتنے کی آئے گی؟ 20 روپے کلو کے ساتھ 900 روپے، 1000 روپے کی آئے گی. کشمش یہ بھی 1000 کی آئے گی، 900 850 900 1000 روپے یعنی درمیان. اگر جس نے ایسے اللہ نے بنایا تھا اس حساب سے کیا کرے وہ صدقہ فطر ہے. اسی طریقے سے دوسرا کام ہے غسل کرنا. یہ تو جمعہ میں بھی یاد ہے کیا کیا کرنا پڑتا ہے. خوشبو لگانا ہے. ہر 40 دن سے پہلے ہر ہفتے انسان جو ہے نا بغل کے بال، مونچھیں، زیر ناف، یہ ہر ہفتے انسان کو صاف کرنا چاہیے. 40 دن سے اوپر اگر ہوتا ہے تو گناہ ملتا ہے. ہر ہفتے اس پر صاف کرنے کا اہتمام کریں. ہمارا اسلام وہ ہے کہ باریک سے باریک چیزوں کرنا ہے، بڑے سے بڑی اس میں کوئی کرائیت کی بات نہیں ہے. تو کیسی بات کریں جیسی ویسی کرنا ہے. دوسری چیز، اچھا عید ہم کو کیا پیغام دیتی ہے؟ عید ہم کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ایک ورکشاپ ہے رمضان کا مہینہ. دیکھو تم فجر میں اٹھتے تھے تہجد کے وقت، سحری کب کرتے ہیں؟ تہجد کے وقت میں کرتے ہیں. کہا کہ اب تو تمہاری عادت بنی ہے تہجد کی، صرف رمضان کے لیے نہیں کی، وہ پوری کیا بنا. اچھا تلاوت تو تم کر رہے تھے صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ تو نزول قرآن تھا، لیکن تلاوت قرآن تو 12 گھنٹے ہے. اسی طریقے سے جو نوافل ایڈوانس میں 20 رکعت پڑھ رہے تھے وہ ٹھیک ہے، سنت مؤکدہ سے اس لیے پڑھ رہے تھے، لیکن نوافل کا اہتمام تو تمہیں پورا مہینہ کرنا ہے. تو جتنے اعمال اللہ نے رمضان میں رکھے تھے بقیہ پورے کے پورے اعمال اپنے اپنے اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے دیگر کرنا ہے. وہ ہے کہ ایک ہی ورکشاپ. ہم دیکھیں زندگی کتنی قیمتی ہے. قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ زمانے کی قسم، وقت کی قسم، صبح کی قسم، چاشت کے وقت کی قسم، ایسی قسمیں یعنی وقت کی قسم کھائی کہ وقت کتنا قیمتی ہے. ہم دیکھیں نا حادثات کتنے پیش آ رہے ہیں، شمار نہیں کر سکتے. سواریوں کے حادثات، گاڑیوں سے جتنے آ رہے ہیں جو روزانہ 23,000 کی تعداد پر سواریوں پر. اسی طریقے سے انسان بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، سب سے بڑا عالم بھی اگر ہوگا تو ہم دیکھیں گے گزشتہ سال وہ موجود رہے ہوں گے، اس سال وہ کوئی نہ کوئی چلے گئے. اسی طریقے سے ڈاکٹری لائن میں بھی ہم دیکھیں گے بڑے بڑے ڈاکٹر لوگ نمبر لگا کر ایک ہفتے پہلے نمبر لگاتے تھے. گزشتہ سال تھے ان کے نمبرات بھی چل رہے تھے، سب ہو رہا تھا، لیکن اس سال وہ ہمارے ساتھ. اسی طریقے سے ڈاگ اور غنڈہ گردی کے اعتبار سے ہم اس تعلق سے بھی ہم دیکھیں ایسے لوگ تھے کہ جو یعنی کوئی آنکھ اٹھا کر ان کی طرف نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ کے سامنے سب کیا ہوگا. یہ موت ہے، یہ کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اس وقت کے بعد پھر عمل کا وقت پورا کا پورا ختم ہو جاتا ہے. ایک نیکی بھی اس کی کیا قدر قیمت ہے اس وقت کیا ہوگا ایسا.
اس طریقے سے آدمی اب جب اتنا ہٹا کٹا موٹا تازہ کہ دنیا میں اس کو روب اور دمدمہ سے بادشاہ میں حکومت کی سب چیزیں تھی، لیکن جب آدمی مر گیا تو اس کی طرح کا مچھر الگ نہیں کر سکتا ہے کر نہیں سکتا ہے. جیسا تیسا ناپاک پانی سے بھی ملا، اگر اس کو نہلا دیے تو یہ نہیں بول سکتا کہ نہلا، یہ پوزیشن ہو جاتی ہے آدمی. اور اسی طریقے سے لے جا کر اس کو 4 لوگ ایسے قبر میں لے جا کر جس کی قبر پر پھوٹی پھوٹی ہوتی ہے، حالانکہ وہاں کھڑے ہو کر دیکھنا پسند نہیں کرتا، وہ یہ بھی نہیں بول سکتے کہ اس کا پڑوسی. یہ انسان کی حقیقت ہے، یہ انسان کی زندگی ہے. انسان کی زندگی اور انسان کی زندگی میں حالات یہ کب آئے گا کبھی بتا کر نہیں ہے. اس سے ہے سب سے بڑی نعمت. اسی طریقے سے فراغت یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اسی طریقے سے موت سے پہلے جو زندگی ہے یہ اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے کہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی، پھر انسان کتنا بھی تمنا کرے گا اس کو ہم کا اختیار کوئی باقی نہیں رہے گا. تو یہ ہم کو عید اور رمضان المبارک کا آخری زبان اس چیز کا ہم کو کہہ دیتا ہے، پیغام دیتا ہے کہ اس چیز کا تم نے ایک اختتام حاصل کیا اور اس عبادت کے ساتھ تم نے اللہ کسی اہتمام کے ساتھ اپنے اللہ سے کتنے کرنا ہے؟ 6:30. ٹھیک ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں محاسبہ کریں کہ اس کو کئی بار لوگوں نے مجھا کر دیا لیکن پھر آ گیا